بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانی و میرے دوستوں، میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ دوستو، پروگرام سے پہلا آپ لوگ نے ایک دو تصویر دیکھی۔ ایک میں ہماری بیٹی، ہماری بچی 4 سالہ کی زینب کی، اور جو دو تصویریں ہیں وہ علی محمد خان صاحب کے، جو اس وقت حکومت میں۔ مجھے علی محمد خان صاحب، آپ وہاں پہنچ گیا، آپ ایک غمزدہ خاندان کے گھر گیا، آپ نے بہت اچھا کام کیا اور آپ کو جانا چاہیے تھا، لیکن کب تک آپ لوگ اس طریقے سے جا کے وہاں ہاتھ اٹھا کے اور بس وہاں انصاف دلانے کی یقین دہانیاں کریں گے اور واپس آ کے اور اسی 4-5 دن اور واقعات ہو جائے گی؟ کب تک آپ لوگ؟ ابھی تو آپ لوگ، پہلے آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو آپ چیخ کے اسمبلی میں، اور کیا کیا آپ نہیں بولتے تھے اس وقت ایسے واقعات پہ، اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایک بل بھی پیش کیا تھا، زینب بلٹ بل، لیکن اس بل کا میں آپ سے بار بار یہ پوچھا کہ اس بل کا کیا مقصد تھا اور کیا ہوا اس بل کا، کیا بنا اس بل سے؟ کیا آج تک جو ہمارے بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوا، جو قتل ہوا، جن کو شہید کیا درندوں نے، کیا ان کو کسی ایک کو پھانسی ملا ہے؟ آپ لوگ جب جاتے ہو جسے غمزدہ خاندان کے گھر پہ، تو وہاں کیا یقین دہانی کہ مجرم کو جلدی سے جلدی ہم گرفتار کریں گے؟ تو یہ جو مجرم کو آپ گرفتاری کی یقین دہانیاں کر رہے ہو، یہ پولیس والا کیا کر رہے ہیں؟ جس کا کام ہے وہ مجرم کو کیوں گرفتار نہیں کرتے؟ اور جب پولیس والا مجرم کو گرفتار کرے تو سالوں سال اس میں عدالتوں میں کیس چل رہے اور آخر میں باعزت بری ہو کے نکل جاتے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتے کہ آج میں بولتا ہوں کہ اس واقعہ کے بعد اگر اسمبلی میں بل نہیں آیا سر عام پھانسی کا اور منظور نہیں ہوا اسمبلی سے، اور اس سے اللہ نہ کرے کہ کوئی اور واقعات ہو، اس میں آپ جائے پھر وہاں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور پھر وہاں یقین دہانی کرے انصاف دلانے کے لیے، تو علی محمد خان صاحب، اس کی بعد پھر آپ کی خلاف میں ایک مہم چلاؤں گا۔ آپ کے خلاف ساری جو پاکستان تحریک انصاف کی جو ہماری پارٹی کی جتنے وزیر ہے اسمبلی کے اندر، ہماری حکومت ہے، اس حکومت کے خلاف میں اپنے کوشش کروں گا کہ ایک مہم چلاؤ کہ جب تک اس سے مجرموں کو سزائے موت کی ایسے قانون نہ بنائے کہ اس کو سزائے موت سر عام پھانسی ہو، اور وہ قانون اسمبلی سے منظور کر کے، اور ججز صاحبان کو چاہیے کہ اس مجرموں کو کیوں رکھتے ہو، کیوں سالوں سال ان کو کیس چلا رہے ہو، کیوں ان کو ریلیف دیتے ہو؟ مجرم ہے، درندے ہے، جنگلی درندے ہے وہ، اور اگر ایک درندے کو آپ نے ایک دفعہ پکڑ لیا اور پھر آپ نے دوبارہ اس کو چھوڑ دیا تو آپ نے اس کو اور موقع دے دیا اور اس جرم میں برابر کی شریک ہو۔ پھر اس کے بعد وہ ججز ہے یا پولیس ہے یا ہمارے حکمران ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ بار بار ہم ایسے تصویر نہیں دیکھ سکتے، ہم ایسے تصویر نہیں دیکھ سکتے اپنے بیٹیوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے ماؤں کا، اپنے بہنوں کا۔ چھوڑو اور کام، چھوڑو اور بات، چھوڑو اور قانون، چھوڑو اس اداروں کو ٹھیک کرنا، چھوڑو اس پولیس کے نظام کو ٹھیک کرنا، اس میں اصلاحات کرنا۔ اس نظام، ابھی اس کے لیے ایک قانون بناؤ، صرف ایک قانون کہ درندوں کو سزائے ہو، سزائے موت ہو، جلدی سے جلدی اس کا خاتمہ ہو کہ رہے نہیں اس دنیا پہ۔ مجھے آج میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے میں استعمال کروں، کوئی اس غمزدہ خاندان کے لیے میں کس طریقے، مطلب اس کا کسی وزیر کی جانب سے یا کسی ایم این اے ایم پی اے کی جانب سے، یا اگر پاکستان کا وزیر اعظم بھی اس کے گھر چلے جائے تو کیا اس کا بچی واپس آئے گی؟ ان درندوں کو ان کا یقین ہے، اس کو پتہ ہے کہ سزا نہیں ہے پاکستان میں، ہمیں سزا نہیں مل سکتے، ہمیں پولیس گرفتار نہیں کر سکتے، اگر پولیس گرفتار بھی کر لے تو ہمارے خلاف ایسے ٹھوس شواہد پولیس کٹا نہیں کر سکتے کہ ہم کو پھانسی ملے گی اور ہم عدالت سے باعزت بری ہو جائیں گے۔ تو اس لیے
یہ جو جرم شروع ہے، یہ جو حرکت تھی، یہ جو درندگی ہے، یہ رکنے کا نام نہیں لے گا جب تک ملک کے اندر سرعام پھانسی اور نہایت 10 دن کے اندر اندر ایسے مجرم کو پھانسی ہونا چاہیے۔ اس واقعات پہ قابو پانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ 10 دن کے اندر اندر ایسے مجرموں کو پھانسی ہونا چاہیے۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، پر زور مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب، اس وقت آپ کو اور کچھ نہیں کرنا ہے پاکستان میں، کچھ نہیں کرنا ہے پاکستان میں۔ اس کے لیے یہ جو ہماری بچیاں جو روز روز ہمیں لاشیں مل رہی ہے، ہم کب تک یہ لاشیں اٹھائیں گے؟ یہ تو ایسے درندگی شروع ہے کہ یہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے درندے۔ یہ درندے تو کس کے قابو میں آئے گی جب آپ کی حکومت کی ادارے آپ کے ہاتھ میں ہے، پولیس آپ کے ہاتھ میں ہے، ساری ایجنسیز آپ کے ہاتھ میں، اور پھر اس درندوں کو آپ لوگ نہیں پکڑ سکتے ہو تو وجہ آخر کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ میں خیبر پختونخوا پولیس کو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ زینب جیسے ہمارے پول بچی کے ساتھ زیادتی ہوا اور ڈی این اے میں ثابت ہو گیا، تو میں بولتا ہوں اس مجرم کو پکڑنے کا کوشش کرو، اور ایسے کوشش کرو کہ جیسے یہ اپنی بچی ہے، آپ کی بھی بچی ہے، ہمارے بھی بچی ہے، کوشش کرو مجرم کو پکڑنے کی، لیکن اس کے ایسے پکڑنے کی کوشش مت کرو کہ آپ گرفتار کرو، اس کو عدالت میں پیش کرو، اس کو مقابلے میں ختم کرو، شوٹ کرو، ٹائم نہیں دو اس کو، شوٹ کرو اس کو مقابلے میں، شوٹ کرو اس کو کہ اندہ کوئی دوسرا ایسے حرکت نہ کرے۔ عدالتوں میں جب جاتی ہے تو ان لوگوں کو ریلیف ملتے وہاں سے۔ وہاں بھی ایک وکیل میں نے بہت پہلا پروگرام کیا تھا، ایک پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ افسوس جو بھی وکیل اس طریقے سے درندے کا کیس لڑیں گے، وہ جج کے سامنے جو دلائل پیش کریں گے کہ یہ بے گناہ ہے، تو میں بولتا ہوں کہ کیا وہ جب رات کو گھر جائے گی اور اپنی چھوٹی سی بیٹی ہو اس کا، یا ہماری کوئی بڑی بہن ہو اس گھر میں، اور جب اس کا نظر اس پہ پڑے گی تو وہ دل میں یہی نہیں سوچے گی کہ جس بچی کے خلاف میں آج کیس لڑ رہا تھا اور اس مجرم کو بری کرنے کا کوشش کر رہا ہو، تو اس کا ایمان، اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرے گا؟ اگر وہ مسلمان ہے اور وہ انسان ہے تو پاکستان کی جو وکلا برادری ہے ان سے میرا درخواست ہے اور ان سے میرا اپیل ہے کہ ایسے درندوں کا کیس مت لڑو، اور انکار کرو ایسے درندوں کے کیس سے، اور ان کو پولیس ایک ایسے قانون بناؤ کہ ڈائریکٹ پولیس اس کو شوٹ کرے، جہاں پکڑ لیا وہیں پر شوٹ کرے، تب اس پر قابو پائیں گے۔ ورنہ مجھے نہیں لگ رہے کہ اس طریقے سے کہ ایک مجرم کو گرفتاری کی، ابھی تک گرفتاری ہو رہا ہے، ادھر دوسرا ہر درندے نے ہماری بچی کا لاش ہمیں پھینک کے دے دیا، تو یہ ہم کب تک اٹھائیں گے؟ میرے پاکستانیوں، میرے تمام پاکستانیوں، آپ لوگوں سے میرا یہی ایک مطالبہ ہے کہ ایک آواز بن جاؤ اور حکومت پر پریشر ڈالو، اس حکومت پر پریشر ڈالو اس کے لیے کہ قانون لے کے آئے اسمبلی میں، اور ایسے بھی قانون نہ کہ تاریخ پہ تاریخ، اور اس تاریخ میں جو انصاف مانگنے والا ہے وہ تاریخ بن جائے گا، اور جو درندہ ہے وہ باعزت بری ہو جائے گا۔ ایسے قانون نہیں، سزا کی تعیین کرنا چاہیے کہ اتنا دن میں ایسے مجرم، ایسے درندے کو سزا ملے گی۔ تو آخر میں میری پاکستانیوں، میرے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو کہ میری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جا پہنچی، اور میرا ساتھ دو، آپ لوگ ہمارا ساتھ دے گا تو ہماری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔